سے سوال یہ کیا گیا کیا تم کو ہے قبول علی ولی اللہ؟ میں نے کیا اقرار اور دل شاد ہوا تھا، ہونٹوں سے میرے بس یہی آتی تھی ایک صدا، اور آج بھی زبان کے ساتھ دل ہے بولتا ہے فخر مجھ کو، بس یہی میں ہوں تیرا شیعہ۔ سلام علیکم۔ ہم لوگ روزہ اور روزے کے ذیل میں مبتلا روزہ کے عنوان سے گفتگو کر رہے ہیں، اور مختلف چیزوں پر گفتگو، روزے کی حالت میں کھانا پینا، جمع کرنا، استمنا یا حقنہ لینا، طے کرنا، غرد و غبار کا حلق تک پہنچانا وغیرہ وغیرہ۔ اس میں ایک اہم مسئلہ ہے کہ اذان صبح تک جنابت، حیض اور نفاس کی حالت میں باقی رہنے سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اگر جنب شخص ماہ رمضان المبارک میں جان بوجھ کر اذان صبح تک غسل نہ کرے تو اس کا روزہ باطل ہے، اور جس شخص کا وظیفہ تیمم ہو اور جان بوجھ کر تیمم نہ کرے تو اس کا بھی روزہ باطل ہے، اور ماہ رمضان کی قضا کا حکم بھی یہی ہے۔ آپ نے غور فرمایا؟ یعنی اگر آپ کا فریضہ غسل ہے تو آپ اذان صبح سے پہلے غسل کر لیں، اور اگر آپ کا فریضہ غسل نہیں، یعنی آپ غسل سے معذور ہیں، بیمار ہیں، یا کوئی اور پریشانی ہے، پانی نہیں ہے، لہذا آپ کا فریضہ تیمم یعنی تیمم ہی کر سکتے ہیں، تو بہتر ہے کہ آپ اذان صبح سے پہلے تیمم کر لیں، یعنی غسل ہو یا خواہ تیمم کریں یا غسل کریں، لیکن اذان صبح سے پہلے کر لیں۔ اگر نہ کیا تو آپ کا روزہ باطل ہوگا اور اس کی قضا بھی کرنی ہوگی۔ جب جنب شخص، مجنب شخص ماہ رمضان کی رات میں سو کر جاگ اٹھے تو احتیاط واجب یہ ہے کہ اگر وہ بیدار ہونے کے بارے میں مطمئن نہ ہو تو غسل سے پہلے نہ سوئے، اگرچہ اس بات کا احتمال ہو کہ اگر دوبارہ سو گیا تو صبح کی اذان سے پہلے بیدار ہو جائے گا۔ یعنی کوئی نجس ہو جاتا رات میں اور اسے یہ احتمال ہو کہ وہ سو کر جاگ اٹھے گا، اذان صبح سے پہلے ضرور جاگ اٹھے گا، لیکن بیدار ہونے کے بارے میں مطمئن نہیں ہو کہ وہ یقیناً اٹھ ہی جاؤں گا، ہو سکتا ہے کہ نیند نہ بھی ٹوٹے، تو ایسی حالت میں ضروری ہے کہ وہ غسل کر لے، ورنہ اگر غسل کیے بغیر سو گیا اور صبح کی اذان، اگر دوبارہ غسل کے بغیر سو گیا اور صبح ہو گئی تو اس کا روزہ باطل ہوگا، پھر اس کی قضا بھی کرنی ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ ایک بات بہت خاص ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ماہ رمضان مبارک کی کسی رات میں جنب ہو اور اسے علم ہو یا احتمال ہو کہ اگر سو گیا تو صبح کی اذان سے پہلے بیدار ہو جائے گا، اور اس بات سے غافل ہو کہ بیدار ہونے کے بعد اس پر غسل کرنا ضروری ہے، تو اس صورت میں جب کہ وہ سو جائے اور صبح کی اذان تک سویا رہے، احتیاط کی بنا پر اس پر قضا واجب ہو جاتی ہے۔ اگر جنب شخص ماہ رمضان کی کسی رات میں سو کر جاگ اٹھے اور اسے یقین ہو یا اس بات کا احتمال ہو کہ اگر دوبارہ سو گیا تو صبح کی اذان سے پہلے بیدار ہو جائے گا، اور وہ مصمم ارادہ بھی رکھتا ہو کہ بیدار ہونے کے بعد غسل کرے گا اور دوبارہ سو جائے اور اذان تک بیدار نہ ہو، تو ضروری ہے کہ بطور سزا اس دن کا روزہ قضا کرے، اور اگر دوسری نیند سے بیدار ہو جائے اور تیسری دفعہ سو جائے اور صبح کی اذان تک بیدار نہ ہو تو ضروری ہے کہ اس دن کے روزے کی قضا کرے، اور احتیاط مستحب کی بنا پر کفارہ بھی دے۔ اور مسئلہ نمبر 1635 ایک مرتبہ پھر سن لیجیے آپ، جو اس سے پہلے گزر چکا ہے، کہ جب جنب ماہ رمضان کی رات میں سو کر جاگ اٹھے تو احتیاط واجب یہ ہے کہ اگر وہ بیدار ہونے کے بارے میں مطمئن نہ ہو تو غسل سے پہلے نہ سوئے، اگرچہ اس بات کا احتمال ہو کہ اگر دوبارہ سو گیا تو صبح کی اذان سے پہلے بیدار ہو جائے گا۔ جب انسان کو نیند میں احتلام ہو جائے یا نیند میں نجس ہو جائے تو پہلی، دوسری
اور تیسری نیند سے مراد وہ نیند ہے کہ انسان احتلام سے جاگنے کے بعد سوئے، لیکن وہ نیند جس میں احتلام ہوا پہلی نیند شمار نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص ماہ رمضان میں صبح کی اذان کے بعد جاگے اور دیکھے کہ اسے احتلام ہو گیا ہے، تو اگرچہ اسے معلوم ہے کہ یہ احتلام اذان سے پہلے ہوا ہے، اس کا روزہ صحیح ہے۔ بالفرض محال اگر آپ کی آنکھ کھل جاتی اور آپ کو معلوم ہو جاتا کہ آپ نجس ہو گئے تو آپ پر غسل کرنا ضروری ہے اذان صبح سے پہلے، لیکن آپ کب نجس ہوئے آپ کو پتہ ہی نہ چلا، یہاں تک کہ اذان پڑ گئی، صبح ہو گئی، جب صبح ہونے کے بعد آپ بیدار ہوئے تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نجس ہیں، تو کوئی بات نہیں ہے، اس دن کا روزہ رہے گا۔ آپ نماز سے پہلے غسل کر لیں۔ قربت اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ۔